اب مجھے لگ رہا ہے رشیا نہیں ہوگا، وہ چائنا ہوگا سپر پاور جو ہے۔ ابھی 14 جولائی سے آپ کہیں نہ کہیں سے اب اپنی کمر کس کے رکھیے اور تیار رہیے، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جو ہمیں جو ہے وہ اللہ پاک نے اس دنیا کو سمیٹنا ہے، سکیڑنا ہے۔ 14 جولائی سے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ 14 جولائی سے آگے مزید تیزی ہے؟ جی، وہاں پہ کوئی اور نیا سرکل کھول دیا جائے گا۔ ٹرمپ صاحب جب ان کا دل چاہتا ہے وہ پھول جھڑیاں لگوا دیتے ہیں، اور جب دل چاہتا ہے دنیا مبارک ہو تو جو ہے امن ہو گیا ہے۔ پاکستان کو جو ہے نا شاید ایسا ہم خطہ بن جائیں کہ یہ وہ وقت آنا ہے جب امت مسلمہ نے اکٹھے ہونا ہے۔ ایران ہے اور ان کے جو آیت اللہ خمینی صاحب ہیں سپریم لیڈر، آپ ان کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میں دیکھوں تو خطرہ تو ہے، انڈیا میں اور امریکہ میں اندرونی خلفشات بڑھ جائیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ پاکستان کی معروف اسٹرولوجر سامیہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ماضی میں جو آپ نے میڈم پیشن گوئیاں کی وہ ہم نے دیکھا کہ پھر آگے جا کر سچ ہو گئیں۔ 2025 میں جب شروع ہو رہا تھا ہم نے آپ کا انٹرویو کیا، آپ نے کہا کہ آنے والا جو 2025 ہے اس میں عالمی جو جنگ ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور پھر یہ چیزیں ہم نے دیکھی بھی۔ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ جو ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ تھی تو اس میں آگے کون لپیٹ میں آئے گا، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو موقع دینے کے لیے شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ کو جب آپ کا شکریہ کہ آپ نے بھی بڑے پیشنس کا مظاہرہ کیا، اور آپ ہمیشہ عزت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں کیپٹل کے سننے اور دیکھنے والوں کو۔ سامیہ خان کا بھی سلام پہنچے۔ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، جب میں یہ باتیں کرتی تھی نا تو اس وقت میری باتیں لوگوں کو دیوانے کا خواب لگتی تھیں، یا لوگ ہنسی میں اڑاتے تھے جب میں کہتی تھی کہ 2025 میں یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ رب تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا ہوا، ایک محدود اندازوں کا علم ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہوگی، ریزن کیا بنے گا، بخدا اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ علم نہیں دیا ہوا۔ 2009 سے لے کے اب تک میں کہتی آئی ہوں کہ 70 to 75% یہ اندازے ہیں۔ اللہ پاک اندازوں کی عزت رکھ لیتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، لیکن جو ہے ہوگا کیا، یہ سچی بات ہے، میرے بھی ایک محدود سا ڈومین ہے، اس سے آگے ہمارے بھی پر جلتے ہیں۔ تو جو ہے میں جب لوگ اپنے بزرگوں کی پیش گوئیاں سنی، اور صرف مجھے خدا نے اتنی سی ٹرانسلیشن کرنے کی طاقت دی ان ستاروں کی کہ میں نے کہا تھا 2025 سے اس ملک کا ٹیک آف ہوگا۔ اللہ پاک اس ملک کے لیے جو ہے نا، پاکستان کے لیے کچھ بہتری کریں گے۔ 1 مئی کو میں اس پہ تھی، ایک پروگرام میں تھی، تو میں نے اس میں کہا کہ آسمان سے پاکستان کے لیے نقشہ نرم ہونے جا رہا ہے، اور اللہ نے منہ سے نکلوایا کہ علم کی روشنی میں کہ 9 دن کے بعد آپ اچھی خبریں سن لیں گے، تو 9 دن کے بعد 10 مئی تھی۔ ایک وہ 9 مئی تھی جس نے پاکستان کے امیج کو دنیا میں ڈاؤن کیا، اور ایک یہ 10 مئی تھی جس نے پاکستان کی بلے بلے کرا دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس عزت کو محفوظ رکھیں، کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ ملک اپنے حصے کی سختی کاٹ چکا ہے، لیکن یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، یہ بھی میری پیش گوئیاں ہیں کہ میں نے کہا تھا مختلف خطوں میں جھڑپوں کی آغاز ہو جائے گا۔ 25 مئی 2025 کے بعد سے زمین سے سکون اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ابھی کی پیش گوئیاں موجود ہیں اس سال کی، اور دنیا کے مختلف خطوں کے اندر جو ہے وہ یہ سلسلے شروع ہو جائیں گے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی ٹرمپ صاحب جنگ رکوا دیتے ہیں۔ میرا ماننا، میرے علم کا ماننا یہ ہے کہ میں کہتی تھی کہ اگر دنیا نے اینڈ آف ورلڈ کی طرف، یہ آئی واز دی اونلی ون اسٹرولوجر ان پاکستان جس کی انٹرنیشنل چینلز نے بھی، جس پہ ڈاکومنٹری بھی بنائی اور میرا انٹرویو بھی کیا انٹرنیشنل چینلز نے، کہ آپ یہ کیسے ثابت کر سکتی ہیں کہ اینڈ آف ورلڈ کی طرف ہماری جرنی جا رہی ہے، کیونکہ جو ہے، اور میں نے اس کو ستاروں کی روشنی، دیکھیں جس اپنی پیش گوئی کو اگر میں ثابت کر سکتی ہوں نا اس کی دلیل کیا ہے، تو یہ میں علم کی بات کر رہی ہوں۔ الہام ہونا یہ اللہ کے ولیوں کی صفات میں سے یہ بتائیے گا، جیسے ایران نے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر ہو گیا،
امریکہ بھی کود پڑا, اسرائیل پہلے لڑ رہا ہے, پھر ایران جو ہے اس نے بڑا بہادری سے مقابلہ کیا, اور باقی قطر بھی, کویت بھی. اب یہ جو جنگ ہے آنے والے جو دن ہیں اس میں یہ معاملہ رک جائے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ معاملہ رکے گا نہیں, یہ معاملہ مزید اس میں تیزی آئے گی؟ کیا کہتی ہیں آپ نے بڑا ویلڈ کوشچن کیا ہے. اپیرنٹلی ہمیں لگ رہا ہے کہ جی سیز فائر ہو گیا, ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی میں اپنی بات ہی مکمل کر رہی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ اگر دنیا نے اینڈ آف ورلڈ کی طرف جانا ہے تو ٹرمپ صاحب الیکشن جیتیں گے, ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ ٹرمپ صاحب جب ان کا دل چاہتا ہے وہ پھل جھڑیاں لگوا دیتے ہیں, اور جب دل چاہتا ہے دنیا مبارک ہو تو جو ہے امن ہو گیا ہے. ایسا سر نہیں ہوگا. ابھی 14 جولائی سے آپ کہیں نہ کہیں سے اب اپنی کمر کس کے رکھیے اور تیار رہیے, کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جو ہمیں جو ہے وہ اللہ پاک نے اس دنیا کو سمیٹنا ہے, سکیڑنا ہے, اور یہی وہ نشانیاں ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا تھا, ٹھیک ہے نا. اب ہم اس وقت میں انٹر ہو چکے ہیں پراپرلی. 14 جولائی سے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ 14 جولائی سے آگے مزید تیزی ہے؟ جی, وہاں پہ کوئی اور نیا سرکل کھول دیا جائے گا, تو یہ کچھ دن کے امن سے ہم خوش نہیں ہو سکتے. تو یہ جو ہے جب تک آپ دیکھیں, جب تک فلسطین اور غزہ کے اندر حالات چل رہے ہیں وہیں سے سارا سلسلہ شروع ہونا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے خطے سے اللہ نے ایک اہم کام لینا ہے. وہ کیا لینا ہے یہ مجھے نہیں پتا. جب دنیا آرمی کے لیے ایسے الفاظ ہماری بولتی تھی تو میں تب بھی کہتی تھی کہ جو ہے یہ جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں, یہ میری آن لائن موجود ہے, 1 مئی کو میں نے بھی ریسنٹلی پھر کہا تھا کہ ان کے نام کا ڈنکا بجے گا, ان کے نام کا انٹرنیشنلی ڈنکا بجے گا. کیونکہ جب یہ پیدا ہوتے ہیں, جو میرے پاس ان کی ڈیٹ آف برتھ موجود ہے کہ یہ جوپیٹر 9th ہاؤس کے اندر لے کے پیدا ہوتے ہیں, تو یہ انٹرنیشنل فیم ان کا مقدر ہے. اب خدا کیا کام لیتا ہے یہاں پہ پھر میرے پاس ایک محدود سا علم ہے, لیکن آج کی سیز فائر سے ہم مطمئن ہو جائیں یہ ہو نہیں سکتا. اچھا میم, اس میں یہ بتائیے گا کہ آگے جا کے جیسے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان سے کوئی اہم کام لیا جائے گا, آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان اور اس کا پاکستان کا آگے فیوچر آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ جنگ سے بعض سائڈ پہ ہے, بیچ میں ہے, اس پہ کیا کہیں گی؟ میں دیکھیں پاکستان کو جو ہے نا شاید ایسا ہم خطہ بن جائیں کہ یہ وہ وقت آنا ہے جب امت مسلمہ نے اکٹھے ہونا ہے. ابھی دیکھیں جس مسلمان ملک کو چھیڑا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم اللہ جواب دلوا رہا ہے کہ ہم دب نہیں رہے. یہ وہ وقت آنا ہے جب امت مسلمہ نے یونائٹڈ ہونا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جھڑپیں آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آج کا سیز فائر ہو گیا تو امن ہو گیا, نہیں, یہ پھر سے کوئی نئی جو ہے کارروائی چھیڑی جائے گی. اور 14 جولائی سے شروع ہونے والے پھر جو 4 مہینے ہیں, جیسے پاکستان کے لیے مجھے بڑا خوف تھا سیز فائر کے بعد بھی کہ جب تک 10 جون نہیں آتی پاکستان ابھی ریڈ زون میں ہے, لیکن 10 جون کے بعد الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم سیف ہو جائیں. اب انڈیا آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی کوشش نہیں کرے گا؟ پاکستان کو نہیں چھیڑے گا انشاءاللہ بحکم خدا نہیں. اچھا میم یہ بتائیے گا, جیسے ایران ہے اور ان کے جو آیت اللہ خمینی صاحب ہیں سپریم لیڈر, آپ ان کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ستاروں کے جو آپ کے پاس علم ہے اس کے مطابق آیت اللہ خمینی صاحب کیونکہ اسرائیل نے ایک بیان دیا ہوا ہے کہ ہم ان کو مارنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کیسے دیکھتی ہیں سارے معاملے؟ دیکھیں جو ان کے میں دیکھوں تو خطرہ تو ہے, ان پہ خطرہ ہے, لیکن جو ہے پھر میں یہ کہوں گی کہ جو ہے ایک لیڈر بھی, ان کے اتنے لیڈران کو شہید کر دیا گیا, پھر بھی آپ ان کے جذبے کو سلوٹ کریں. میں نے تو جمعے کے دن وہاں منظر دیکھ کے ایمان تازہ ہو گیا, روح تازہ ہو گئی تھی جمعے کی نماز کا منظر دیکھ کے. تو میرا تو وہ ہے کہ ہم اس وقت کی طرف بڑھ رہے ہیں جب ایک دفعہ پھر سے مسلمانوں کا بول بالا ہونا, اور شاید ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے اور ان کو جلدی ہے گریٹ اسرائیل بنانے کی جس میں ان کو ناکامی ہو. ڈونلڈ ٹرمپ جو ان کا ٹائم ہے امریکہ میں پریزیڈنٹ, وہ آپ کو لگتا ہے پورا کریں گے؟ اور مطلب کہ دوبارہ ٹرینور تو ان کا آخری ہے, یہ ان کا پورا ہوگا ٹرینور کہ آپ کو لگتا ہے مسئلہ ہو جائے گا؟ یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا. انڈیا میں اور امریکہ میں اندرونی خلفشار بڑھ جانا ہے, اور نریندر مودی کو بھی اندرونی طور پہ اپنے مسائل کا سامنا کرنا پڑنا, اور ٹرمپ صاحب کو بھی کرنا پڑنا ہے.
امریکہ میں تو میں اکنامک کرائسس، جو کہ بھی آپ کو میری آج بھی بات شاید نہ لگے کہ دیوانے کا خواب لگے، پھر وقت اللہ تعالیٰ عزت رکھ ہی لیتے ہیں. اور جو ہے انڈیا میں تو نریندر مودی صاحب تو جب یہ شروع ہوا تھا نا تو مجھے بلایا گیا، تو میں نے تب بھی کہا کہ مودی صاحب تو خود ہی کنٹروورشل ہونے جا رہے ہیں، وہ تو اپنے ہی ٹائم میں پھنسنے جا رہے ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے خوش آئند بات ہے کہ یہ تو اپنے ہی اس میں الجھنے جا رہے ہیں، تو ان کی اپنی ساکھ کو ڈینٹ پڑے گا. اور جو ہے امریکہ میں اکنامک کرائسس، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مکمل نہیں آپ کو کرتے ایک دکھائی بات سے شاید آپ کو جواب مل جائے، کیونکہ نیو ورلڈ الائنسز بننے کا ٹائم آ چکا ہے، اور فارچونیٹلی پاکستان اس جو ہے الائنس کا حصہ ہوگا جس نے سپر پاور بننا ہے، جو کہ اب امریکہ سپر پاور بھی چینج ہونے جا رہی ہے، یہ بڑا جی، اہم بات ہے. جو کہ اب امریکہ نہیں رہے گا. اور اب مجھے بہت زیادہ کلیئرٹی ہے کہ یہ چائنا کی، پرنا پہلے ہمیں بھی ویزیبلٹی نہیں تھی، اب مجھے لگ رہا ہے رشیا نہیں ہوگا، وہ چائنا ہوگا سپر پاور جو ہے. اور گریٹ اسرائیل کا خواب یہ تو پورا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نہیں ہو سکتا. اچھا، لاسٹ میں میم یہ بتائیے گا کہ جو تھرڈ ورلڈ وار ہے اس کے حوالے سے بہت پیشن گوئیاں ہیں، آپ اس پہ کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ اس بار جو جنگ ہوگی وہ، کیونکہ سب کے پاس، بہت سے ممالک کے پاس نیوکلیر پاور ہے، تو وہ تو پھر میرا خیال جو آپ بھی بات کرتی ہیں اینڈ آف دی ورلڈ، وہ کیا آپ کو لگتا ہے اس پہ؟ سر بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک ہمیں اس وقت سے یا اس تباہی کو نہیں دیکھنا جو جاپان نے دیکھی، جو باقی ملکوں نے دیکھی. لیکن 14 جولائی سے پہلے میں نے 25 مئی کہی تھی کہ زمین سے سکون اٹھنا شروع ہوتا ہے. اب جو مجھے میرے علمی اندازے کہتے ہیں کہ 14 جولائی سے اللہ تعالیٰ رحم کریں اس دنیا پہ، میں تو سب سے کہتی ہوں کہ اب دعا صرف اپنی ذات کے لیے نہ مانگے، اللہ کی یونیورس کی خیر مانگیے تو اپنی زندگی میں بھی خیر آ جائے گی. لیکن اب دیکھیں نا، ایک ملک میں ہوتا ہے تیل ادھر بھی مہنگا ہوگا، مہنگائی ادھر بھی آئے گی، لیکن جو ہے یہاں سے شروع ہونے والا ٹائم اور 2026 مجھے جو خدشات ہیں کہ یہ پراپر تھرڈ ورلڈ وار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لاسٹ پہ پاکستانی سیاست کے اوپر بھی آپ کی بڑی گرپ ہے آپ کے علم کے مطابق، اور اس میں وہی پوری بات کر رہا ہوں. وہ جو اہل یوتھ ہیں وہ مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو عمران خان صاحب ہیں جیل میں ہیں، اور آج ان کے کچھ کیسز کی تھی بھی ضمانت جو کہ خارج کر دی گئی ہے، 8 کیسز کی ضمانت تھی جو خارج ہوئی ہے، آپ آنے والے دنوں میں انہیں کہاں پہ فگر آؤٹ کرتی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں آنے والے دنوں میں باہر آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اللہ کا یہ بہت شکر ہے کہ میرے سننے والے جو ہے نا وہ میرے الفاظ یاد رکھتے ہیں، اور میں بھی الفاظ ہی سے استعمال وہ اپنا کرتی ہوں موقف کے لیے. تو جب خان صاحب ابھی اس میں تھے تو میں کہتی تھی ان کے لیے میں ورڈ یوز کرتی تھی آئسولیشن. آئسولیشن جلا وطنی بھی ہو سکتی تھی، آئسولیشن قید تنہائی بھی ہو سکتی تھی، خدا نہ خواستہ ان کی زندگی کو بھی خطرات تھے. تو ان کے پیار کرنے والوں کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ اگر یوں آئے تو وہ سیف ہے، ان کی زندگی محفوظ رہی ہے. اب جو دیکھنے والے ہیں آپ کے، یا جو یہ ساری جنگ سے لوگ پریشان ہیں، ان کو کیا میسیج دیں گے؟ کیونکہ آپ نے جب 2025 شروع ہوا تھا تو جب بھی ایک میسیج دیا تھا عوام کو، ابھی اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گی جو اس وقت پورا ایک ورلڈ وار نیا شروع ہو گیا اور ایک نیا آرڈر بننے جا رہا ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں یہ تو کہوں گی کہ چلیں آپ تو ایک اس میں سیف خطے کے اندر ہیں، پاکستان کو، پاکستان کی زمین، پاکستان کی پاورز نیک مقصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہے، پہلے میں کہتی تھی اپنے اپنے قبلے درست کریں، اپنی اپنی سمتیں درست کریں. اب میرا ان کو یہ میسیج ہے جو اب کے حالات بننے جا رہے ہیں، اور اگر 25 مئی کے بعد اللہ نے یہ ہمیں ٹریلر دکھا دی ہے تو پھر 14 جولائی کے بعد پوری اللہ کی کائنات کی خیر مانگیے تاکہ آپ کی زندگی میں بھی خیر ہو جائے. لیکن جو ہے کہ وہ کہانی سر اسی طرف چل پڑی ہے جس کی ہماری ماشاءاللہ مقدس کتاب کے اندر بھی جس کی نشاندہی ہے اور موجود ہے. وقت وہ میں شاید ستاروں کی ٹرانسلیشن سے پریڈکٹ کر سکتی ہوں، وقت وہ اس 25 مئی سے شروع ہو چکا ہے، 14 جولائی سے سخت ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. آپ گفتگو سن رہے تھے، پاکستان کی معروف اسٹرالوجر ہیں سامیہ خان صاحبہ، اور بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے کہ جو 14 جولائی سے بعد جو معاملہ چلنے جا رہے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، اور سب کے لیے انہوں نے کہا کہ پہلے تو اپنے لیے دعا کرتے تھے، اب سب کے لیے، پورے یونیورس کے لیے دعا کرنی چاہیے. آج کے پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ.